ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے بدھ کے روز کلبرگی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ریاست میں جاری ذات پر مبنی مردم شماری اور روزگار میلے پر حکومت کا موقف واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس سمت میں کئی اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، وفد کے خلاف داخل عرضیوں پر سپریم کورٹ میں جاری سماعت کے حوالے سے عام آدمی پارٹی کے وکلاء سے رکن اسمبلی احمد اللہ خان کا رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس معاملے میں راحت دے گی۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہے کہ حکومت کی جانب سے لایا گیا وقف ترمیمی بل عدالت میں مسترد ہو جائے گا۔ اپریل اور مئی کے ماہ میں دہلی گورکھپور روٹ کی 11 ٹرینیں جو غازی آباد سے ہو کر گزرتی ہیں منسوخ رہیں گی۔ دراصل گورکھپور اور اس کے آس پاس تیسرا ٹریک بچھایا جانے والا ہے۔ ساتھ ہی انٹر لاکنگ سمیت دیگر کاموں کی وجہ سے فیصلہ لیا گیا، جبکہ 9 ٹرینیں تاخیر سے چلائی جائیں گی اور کچھ ٹرینوں کی روٹس میں تبدیلی کی جائے گی۔ ناردرن ریلوے کی CPR وہ ہمانشو شیکھر اپادھیائے نے کہا کہ سیکورٹی کے مد نظر مذکورہ فیصلے لیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹر کانگریس نے لاڑکی بہن اسکیم میں کی گئی کٹوتی کو عوام کے ساتھ بڑا دھوکہ قرار دیا ہے اور مرکز کی مودی حکومت اور ریاستی ڈپٹی وزیر اعلیٰ فڈنویس پر اعتماد توڑنے کا الزام عائد کیا۔ کانگریس کے قومی ترجمان اتل اور سینئر لیڈر و رکن اسمبلی نتن راوت نے بدھ کے روز حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسکیم محض انتخابی ہتھ کنڈا تھی، جس کے ذریعے خواتین کو ووٹ کے بدلے پیسے دے کر فریب دیا گیا تھا۔ ہندوستانی نجی حج آرگنائزر ہزاروں عازمین حج اس وقت شدید بے چینی اور اضطراب کا شکار ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے 2025 کے لیے فکسڈ پرائیویٹ حج کوٹا کو اچانک کم کر کے 52,507 سے صرف 10,000 تک محدود کر دیا۔ اس غیر متوقع فیصلے سے پورے ملک کے ہزاروں عازمین حج کی امیدوں کو سخت دھچکا لگا ہے، جنہوں نے نہ صرف رجسٹریشن مکمل کر لیا تھا بلکہ مالی ادائیگیاں بھی مکمل کر لی تھی۔ CJI سنجیو کھنہ کے بعد ہندوستان کے اگلی چیف جسٹس ہوں گے جسٹس بی آر گوئی۔ سنجیو کھنہ نے بدھ 16 اپریل کو بی آر گوئی کے نام کی سفارش مرکزی وزارت قانون سے کر دی۔ وہ 14 مئی 2025 کو ملک کے 52ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف لیں گے۔ موجودہ چیف جسٹس سنجیو کھنہ 13 مئی کو اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ واضح ہو کہ بی آر گوئی درج فہرست ذات سے آنے والے ملک کے دوسرے چیف جسٹس ہوں گے۔ ان سے قبل جسٹس KG بالا کرشنن بھی CJI رہ چکے ہیں، جن کا تعلق بھی درج فہرست ذات سے تھا۔ کانگریس کے سینئر رہنما لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے گجرات کی ضلع موڑاسا میں ایک اہم پارٹی کارکن اجلاس سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں راہل گاندھی نے صاف الفاظ میں کہا کہ BJP اور RSS کو شکست دینے کا راستہ گجرات سے ہو کر جاتا ہے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے بدھ کے روز اتر پردیش اتراکھنڈ کے پارٹی عہدیداران ضلعی صدور کے ساتھ ایک اہم اجلاس کیا، جس میں دونوں ریاستوں میں پارٹی تنظیم کی موجودہ صورتحال اور آئندہ لائحہ عمل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تھا۔ حیدرآباد یونیورسٹی احاطے کے پاس 400 ایکڑ زمین سے پیڑوں کو کاٹنے پر سپریم کورٹ نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے بدھ کو سماعت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہلی کی حالت بحال کرنی ہوگی۔ علاقہ جنگل جیسا ہے، اسے حیدرآباد کا پھیپڑا کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمان ضیاء الرحمان برق نے لکھنؤ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پولیس کی تفتیش پر نہیں بلکہ عدالت پر مکمل بھروسہ ہے۔ سنبھل میں نومبر 2024 میں پیش آئے تشدد کے واقعے کی جانچ کرے عدالتی کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے بعد برق نے کہا کہ وہ انصاف کے خواہاں ہیں اور عدلیہ سے ہی انہیں امید ہے۔ پنجاب کے ہوشیار پور ضلع کے حاجی پور قصبے میں ایک دردناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہاں گزشتہ رات تقریباً 10 بجے ایک تیز رفتار ٹرک سڑک کنارے کھڑے 4 لوگوں کو کچل دیا۔ اس میں 2 معصوم بچوں سمیت 3 لوگوں کی موت ہوئی، جبکہ ایک دیگر شخص شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ دہلی کے نجف گڑھ واقع چودھری برہم پرکاش آیوروید چرک سنستھان میں ہوئے مبینہ دوا گھوٹالے کی شکایت پر CBI نے جانچ کے بعد مقدمہ درج کرنے کے لیے دہلی حکومت سے اجازت مانگی۔ دہلی حکومت کا انسداد بنوانی بیورو بھی اس اسپتال میں ہوئے دوا گھوٹالے کے معاملے کی جانچ کر رہا ہے۔ حکومت کی اجازت ملنے کے بعد CBI معاملے کی جانچ کرے گی۔ گزشتہ جنوری میں دوا گھوٹالے کو لے کر ویجیلنس سے شکایت کی گئی تھی۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی صدارت میں منگل کے روز ہونے والی کابینہ میٹنگ میں دارالحکومت کے شہریوں کے لیے بجلی کی سبسڈی جاری رکھنے سمیت کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔
توانائی کے وزیر آشیش سود اور ٹرانسپورٹ کے وزیر ڈاکٹر پنکج سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ اس کابینہ کی میٹنگ کے دوران ریکھا گپتا کی قیادت میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ این سی پی لیڈر اور مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی قتل کیس میں مفرور ملزم ذیشان اختر اس وقت پولیس کی گرفت سے باہر ہے۔ ممبئی کرائم برانچ کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ذیشان اختر اس وقت نیپال میں روپوش ہے۔ اس نے پاکستان کی ISI سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ سورو قتل کیس میں جیل میں بند مسکان اور ساحل نے اب پرائیویٹ وکیل کی خدمات حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ دونوں نے سرکاری وکیل پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے جیل انتظامیہ سے اجازت طلب کی تھی، جسے منظور کرے۔ دونوں منگل کو دوسری بار آن لائن عدالت میں پیش ہوئے تھے اور یہ دونوں نے مل کر کے اس خاتون کے عاشق کو قتل کر دیا، یعنی شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ اتر پردیش کے گوتم بدھ نگر میں جیور تھانے کی پولیس پر الزام ہے کہ انہوں نے متھرا کے رہنے والے بی ٹیک کے ایک طالب علم کو فرضی انکاؤنٹر میں پیر میں گولی ماری اور بجلی کے جھٹکے دے کر بہت زیادہ ٹارچر۔ اس معاملے میں جب متاثرہ عدالت میں مقدمہ درج کیا تو عدالت کے حکم پر جیور تھانے کے سابق SHO انجنی کمار سمیت 12 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس پر طالب علم کے والد ترون گوتم سے 1 لاکھ روپے رشوت لینے اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا بھی الزام لگا ہے۔ امریکہ کے صدارتی عہدے پر فائز ہونے کے بعد سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فیصلوں سے دنیا کو کافی حیران اور پریشان کر ان کے فیصلوں میں 2 ایسے فیصلے ہیں جس نے دنیا کو بے چین کر دیا۔ ایک غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدی اور دوسرا ٹیرف وار۔ ان دونوں فیصلوں کا خمیازہ ہندوستان کو بھی بھگتنا پڑا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ امریکہ میں غیر قانونی طریقے سے ہندوستانی شہریوں کو ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر بھیجا تھا، جس پر مرکزی حکومت کو چوطرفہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حالانکہ ابھی بھی امریکہ میں بہت سارے غیر ملکی شہری غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اپنی مرضی سے امریکہ چھوڑنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو مفت ٹکٹ اور رقم دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام اس کے صدر دفتر میں ایک اہم اجلاس میں ممتاز ماہرین قانون، علماء کرام، دانشور، سماجی رہنما نے متفقہ طور پر وقف ایکٹ 2025 کی متعدد خامیوں کو اجاگر کرتے ہوئے اسے وقف املاک کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ مقررین نے زور دیا کہ وقف کا تحفظ صرف قانونی نہیں بلکہ مذہبی، اخلاقی اور سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ ماہرین قانون نے اس قانون کو عبادت گاہ ایکٹ 1991 کو کمزور و بے اثر کرنے والا بھی بتایا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی منگل کو مسلمانوں سے ان تمام مصنوعات کمپنیوں کو بائیکاٹ کرنے کا کہا ہے جو کسی بھی طرح اسرائیل کو مالی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل راغب نعیمی کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا دینی و ملی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان تمام مصنوعات کو معاشی بائیکاٹ کریں جو کہ کسی بھی طرح اسرائیل کی کمپنی میں حصہ دے رہے ہیں یا ان کا کسی بھی طریقے سے تعاون کر رہے ہیں۔ غزہ میں ایکشن اینڈ انٹرنیشنل امداد کے داخلے پر جاری مکمل پابندی اور باقی خوراک کی فراہمی کی کمی کے درمیان حاملہ اور دودھ پلانے والے خواتین کے ساتھ چھوٹے بچوں میں شدید غذائی قلت کے واقعات میں تیزی سے اضافے سے خبردار کیا ہے اور ہزاروں دودھ پلانے والی خواتین موت کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطینی عوام مسجد اقصیٰ کا دفاع جاری رکھیں گے اور اسے تقسیم کرنے یا یہودیانی کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ ادھر فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ظالم صہیونی درندوں کی جارحیت کے نتیجے میں 25 فلسطینی مزید شہید ہو چکے ہیں اور 79 مزید زخمی۔ ادھر ناظرین گرامی، بین الاقوامی طبی ادارے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اسرائیل کی فوجی کارروائی اور انسانی امداد پر پابندی نے غزہ کو فلسطینیوں کی مدد کرنے والوں کے لیے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص وہ اتنا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی